اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عنوان کلام حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور شیخ صدوق۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہ جن کی کنیت ابو جعفر تھی، یہ وہ عالم گزرے ہیں تیسری صدی میں کہ جن کی عظمت اور جن کی اہمیت بس اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ علماء اور فقہا شیخ صدوق کے کلام کو ائمہ معصومین کی احادیث کا آئینہ جانتے ہیں، آئینہ شمار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے آپ کو ائمہ معصومین کے اقوال اور احادیث کو نقل کرنے میں اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈبو رکھا تھا کہ ان کی تمام تر کوشش یہی تھی کہ وہ ائمہ معصومین سے جو سند، ائمہ معصومین سے جو حدیثیں صادر ہوئی ہیں وہ ان کو حفظ کر سکیں اور ان کو اپنے آنے والی نسل تک پہنچا سکیں۔ شیخ صدوق عزیزوں یہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ ان کی عظمت کا اندازہ بس اس سے لگائیے کہ یہ وہ عالم گزرے ہیں کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد بزرگوار کے بارے میں ملتا ہے کہ 50 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بقیہ لوگوں کی طرح کہ جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے، اور ان کی پریشانی اس لیے بھی زیادہ تھی چونکہ بہرحال پروردگار عالم نے ان کی نسل میں علم کا ایک سلسلہ قائم رکھا تھا، تو وہ اس لیے بھی زیادہ حیران و پریشان تھے کہ پروردگار عالم تو نے جو یہ سلسلہ علم اور تحصیل کا ہمارے نسل میں باقی رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ وہ پریشان اکثر رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے امام زمانہ، چونکہ امام زمانہ کے دور میں ان کی زندگی ہے 329 ہجری میں کہ جب غیبت صغریٰ کی ابتدا ہوئی ہے، اس وقت امام زمانہ کے بقیہ نائبین کے خاص ساتھ اس دور میں یہ موجود تھے۔ تو ان کے والد بزرگوار کہ چونکہ ان کا بھی زمانہ نائبین خاص کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں لوگ نائبین کے ذریعے سے امام تک اپنے معروضات کو پیش کرتے تھے، تو ان کے والد بزرگوار نے حیرت و پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ حسین بن روح کے جو تیسرے نائب تھے امام سے فرمایا کہ تم کیوں نہیں امام زمانہ کی خدمت میں جا کر میرے لیے یہ گزارش کرتے ہو کہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم مجھے بیٹا عنایت فرے، مجھے صاحب اولاد بنا دے تاکہ یہ جو علم کا سلسلہ ہے وہ میری نسل میں قائم و دائم رہے۔ چنانچہ حسین بن روح جب یہ معروضہ لے کر امام کی خدمت میں پہنچے تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے جواب سلام دیا اور دعا دینے کے بعد امام نے فرمایا کہ سوف ترزق ولدین ذکرین خیرین، کہ ابن بابویہ سے کہہ دو کہ انشاءاللہ ان قریب تم دو بیٹے تمہارے یہاں پیدا ہوں گے کہ جن کے لیے خود امام نے فرمایا خیرین، کہ جو بڑے صالح اور نیک ہوں گے۔ عزیزوں توجہ کیجئے، غور طلب مقام ہے کہ ان کی عظمت انسان کیسے درک کر سکتا ہے، ان کی عظمت کا کیا مقام ہوگا کہ جن کے خیر ہونے کی دلیل خود زبان معصوم دے رہی ہو۔ تو انہی میں سے ایک کہ جن کا نام محمد، انہوں نے ابن بابویہ قمی نے جب ولادت ہوئی تو نام رکھا محمد، کے جو بعد میں شیخ صدوق کے نام سے معروف ہوئے۔ شیخ صدوق ایسا نہیں کہ صرف امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے، نہیں بلکہ امام زمانہ کی ایک خاص نظر بھی شیخ صدوق کے اوپر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ صدوق کے زمانے میں چونکہ 329 ہجری میں جب غیبت کبریٰ کی ابتدا ہوئی تو لوگ طرح طرح کے مختلف اشکالات غیبت کے متعلق کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شیخ صدوق بڑے حیران و پریشان تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام زمانہ کی غیبت پر لوگ اس طریقے سے شک و شبہ میں پڑ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عقیدہ امامت سے پھر جائیں۔ اس طرح سے شیخ صدوق ان ایام میں بڑے پریشان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سوئے تو عالم خواب میں انہوں نے دیکھا کہ شیخ صدوق ہیں کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ شیخ صدوق پریشانی کے عالم میں طواف کر رہے ہیں کہ آپ کی نظر امام زمانہ پر پڑی۔ جب امام زمانہ پہ نظر پڑی تو شیخ صدوق نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، اور چونکہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں سے واقف ہو جاتا ہے، شیخ صدوق کی کیفیت سے امام واقف ہوئے۔ امام نے شیخ صدوق کو بلایا، کہا شیخ صدوق کیا وجہ ہے، کیوں حیران و پریشان ہو؟ شیخ صدوق نے فرمایا کہ مولا ان ایام میں
آپ کی غیبت کے حوالے سے لوگوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ مجھے بہت پریشان کیے ہوئے ہیں. مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے کہ کہیں لوگ عقیدہ مہدویت سے فرار اختیار نہ کر لیں, لوگ عقیدہ مہدویت سے پھر نہ جائیں. تو امام نے فرمایا کہ شیخ صدوق ایسا کیوں نہیں کرتے, تم ہماری غیبت کے متعلق کتابیں کیوں نہیں رکھتے؟ تو جناب شیخ صدوق نے جواب دیا, حضور مولا میں نے تو آپ کی غیبت کے متعلق بہت سی چیزیں لکھی ہیں. اب قابل توجہ بات ہے, میں نے تو غیبت کے متعلق بہت سی چیزیں لکھی ہیں, بہت سے رسالے, بہت سی کتابیں لکھی ہیں. امام نے فرمایا کہ صحیح ہے کہ بہت سی چیزیں لکھی ہیں, لیکن اے شیخ صدوق میں امام وقت ہو کر تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم میری غیبت کے متعلق ایک کتاب لکھو اور اس کتاب میں انبیاء اور مرسلین کی غیبت کا تذکرہ کرو. انبیاء و مرسلین کی غیبت کا تذکرہ کرو. جب لوگ انبیاء و مرسلین کی غیبت کو سنیں گے اور غیبت کو پڑھیں گے تو ان کے نزدیک جس طریقے سے انبیاء و مرسلین کی غیبت پر ایمان رکھنا آسان ہوگا, اس طریقے سے میری غیبت پر بھی ان کا ایمان رکھنا آسان ہوگا. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں فوراً خواب سے بیدار ہوا اور صبح تک وہ گریہ وزاری میں مبتلا رہے, اور اس کے بعد انہوں نے کتاب تحریر کرنا شروع کی, اور آخر کار وہ کتاب مکمل ہوئی, اور اس کتاب کا نام انہوں نے لکھا کمال الدین و تمام النعمہ. تو عزیزان گرامی, یہ وہ عالم تھے کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مرید خاص رہتے تھے. نظر امام زمانہ کی خاص نظر آپ کے متعلق رہتی تھی. آپ دیکھیے ولادت بھی ہوئی تو امام زمانہ ہی کی دعا سے, اور انہوں نے جو کتاب لکھی وہ کمال الدین و تمام النعمہ وہ امام زمانہ ہی کے حکم سے لکھی. اگر آپ غیبت کے متعلق چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دلیل سے سمجھا سکیں تو کمال الدین و تمام النعمہ یہ ایک ایسی مستحکم کتاب ہے کہ جو شیخ صدوق نے اپنے وقت کے لوگوں کو اس گمراہی سے اور اس شبہ سے دور کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی. اس کے علاوہ شیخ صدوق کی ایک اور معروف ترین کتاب ہے من لا یحذرہ الفقیہ, کہ جو آج کتب اربعہ جو ہماری مشہور ہے کہ جس سے ہم احکام اسلامی کا استخراج کرتے ہیں, وہ ان تمام کتابوں میں شیخ صدوق کی من لا یحذر الفقیہ ایک مستند کتاب ہے کہ جو آج بھی تشنگان علوم کے لیے ایک آب خنک کا کام کر رہی ہے. آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ احکام اسلامی کا استخراج کرے تو اس کتاب کی طرف مراجعہ کرتا ہے. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے شیخ صدوق نے خود یہ کہا ہے کہ میں نے اس کتاب میں ہر حدیث کو نقل نہیں کیا, بلکہ من لا یحذر الفقیہ میں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جو میرے اور میرے خدا کے درمیان میں حجت ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ائمہ معصومین کی سیرت کے ساتھ ساتھ وہ علماء کہ جو واقعی طور پر ائمہ معصومین کی سیرت اور ائمہ معصومین کے مورد نظر رہتے تھے, ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.